السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، قل اے محبوب آپ اپنی زبان پاک سے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے غلاموں تمہیں جو کچھ ملا میرے صدقے ملا، تمہیں ایمان ملا میرے صدقے ملا، تمہیں عرفان ملا تو میرے صدقے ملا، تمہیں قرآن ملا تو میرے صدقے ملا، تمہیں رمضان ملا تو میرے صدقے ملا، بلکہ خود رحمان ملا تو میرے صدقے ملا۔ اس کے باوجود میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اس کی کوئی قیمت کوئی اجرت نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے عطا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا ہے اور ہر چیز کا مالک اور مختار بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمائی اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں حاجت مند پایا اور اتنا عطا کیا، تمہیں غنی کر دیا۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کر کے غنی بنا دیا ہے۔ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، آتا
کچھ پیار آتا ہے فقیروں پہ، انہیں کچھ پیار ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ایسا شہنشاہی دربار ہے جہاں کوئی خالی جھولی لے کر آیا اپنے دامن کو بھر کے گیا، امام آیا مقتدی بن کے گیا، غلام آیا آقا بن کے گیا، ابو بکر آیا صدیق بن کے گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن کے گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن کے گیا، علی آیا شیر خدا حیدر کرار بن کے گیا، اور حبشی آیا قریشیوں کا سردار بن کے گیا۔ یہ تو ایسا دربار ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بس بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو، قل آپ فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ ملا میرے صدقے ان تمام چیزوں کو ملنے کے باوجود میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز جو طلب تم سے کرتا ہوں وہ ہے میری قرابت داروں کے ساتھ مودت کرنا، محبت کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذرا توجہ کرنا، لفظ مودت آیا ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرنا، محبت کا لفظ نہیں آیا، مودت کا لفظ آیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے لفظ محبت کیوں نہیں لگایا؟ مودت کیوں لگایا؟ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے جو کہیں کسی مقام پر نرم پڑ جائے یا ساتھ چھوڑ دے، جیسے کہ حسین کا ساتھ کوفہ والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کوفہ والوں کو محبت تھی، انہوں نے حسین کو بلایا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، تمہاری بیعت کریں گے، محبت تھی۔ اس محبت میں حسین کو بلایا، جب بلا لیا پھر ساتھ چھوڑ دیا۔ محبت وہ ہوتی ہے جو بھائی مشکل وقت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن مودت وہ ہوتی ہے جیسے پروانے کو شمع کے ساتھ ہے، پروانہ جان دے دے گا لیکن شمع کو چھوڑے گا نہیں۔ تو مودت وہ ہوتی ہے جو اپنی جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے لفظ مودت اس لیے لگایا کہ اے لوگوں، مجھے اپنے محبوب کی قرابت داروں کے ساتھ تمہاری محبت نہیں چاہیے، مودت چاہیے، تاکہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آئے تو ان پر اپنی جان قربان کر دو، ان پر اپنی جان نچھاور کر دو۔ یہ ہے مودت۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں،
اے میرے غلاموں میں تم سے صرف ایک چیز طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ، میری قرابت داروں کے ساتھ مودت کرنا، محبت کرنا، اور میرے حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنا، میری نور نظر فاطمہ الزہرا کے ساتھ محبت کرنا، میرے علی کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر تم ان کے ساتھ محبت کرو گے تو اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا۔ فرمایا جو میری آل کے ساتھ محبت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ مومن کی موت مرے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدا، جو میری آل کے ساتھ محبت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو وہ شہید کی موت مرے گا۔ یہ تو ہے محبت کرنے والے جو آل بیت کے ساتھ محبت کریں گے ان کو یہ صلہ ملے گا، جو آل بیت کے ساتھ بغض کریں گے ان کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، اور فرمایا وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ ہے محبت اور بغض رکھنے والوں کا انجام۔ جو محبت کرے گا ان کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اور جو بغض رکھے گا میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گا، ایک تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، بے ایمان ہو کر مرے گا، دوسرا اس کے اوپر جنت اللہ حرام کر دے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ جو میرے حسنین کریمین کے ساتھ محبت کی جس نے کی اس نے گویا میں محمد کے ساتھ محبت کی، جس نے میں میرے حسنین کریمین کے ساتھ بغض رکھا اس نے گویا میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے حسنین کریمین کے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے میں محمد کے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کون حسنین کریمین جن کے بارے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا۔ فرمایا حسین میرے سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ الحسن والحسین ہما ریحان الدنیا ہما ریحان من الدنیا۔ فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حسنین کریمین کو اٹھاتے تھے نا تو آپ ان کو سونگھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سونگھتے تھے۔ آپ ان کا بوسہ بھی لیتے تھے اور ساتھ سونگھتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ اپنی اولاد کو چومتے تو ہیں، اپنی اولاد کے بوسہ تو لیتے ہیں پیار سے، لیکن سونگھتے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ اپنے ان شہزادوں کا بوسہ بھی لیتے ہو، چومتے بھی ہو اور ساتھ ان کو سونگھتے بھی ہو، ان کو
सूंघते भी हो, ये क्या है? फरमाया तुम्हें क्या पता, ये मेरे दुनिया के फूल हैं, मैं इनको सूंघता हूँ, इनसे मुझे खुशबू आती है, मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। और फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती शहजादे हैं, जन्नती जवानों के सिरदार हैं, जन्नती जवानों के सिरदार हैं ये हसनैन करीमैन। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है और आ रहे हैं, और ऐसा मालूम होता है कि आपके उस कंबल के अंदर कोई चीज़ है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जब देखा ना, मैं सोचने लगा हुजूर कंबल में क्या चीज़ रखी हुई है, कोई चीज़ कंबल के अंदर छुपाई हुई है। जब अपने काम से फारिग हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कंबल में क्या चीज़ छुपाई हुई है? तो सुनो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कंबल को हटाया और हटाकर फरमाते हैं मैंने जब देखा ना, एक बगल में हसन है, दूसरी बगल में हुसैन है, इस तरह बगलों में उठाकर ना हसनैन करीमैन को लेकर आ रहे हैं। मैं देखकर हैरान हो गया। जब हैरान हुआ ना तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों के साथ मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों के साथ मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इन दोनों के साथ मोहब्बत कर, और या अल्लाह तू उनके साथ भी मोहब्बत कर जो इन दोनों के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के महबूब की दुआ पर ज़रा तवज्जो करना, कैसी दुआ फरमा रहे हैं, या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, और या अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर फ़ख्र करो, नाज करो, हम अल्लाह के महबूब के इन नवासों के साथ मोहब्बत करते हैं, और हमारा ईमान और अकीदा है कि हम इनके साथ मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपना प्यारा ज़रूर बना लेगा। हज़रत बरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। दौरान खुतबा हसनैन करीमैन मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। मस्जिद का जो फ़र्श था वो नाहमवार, आजकल तो फ़र्श हमारे है ना, ये टाइलें लगी हुई हैं, चिपस लगी हुई हैं, तो हजूर के ज़माने में जो हजूर की मस्जिद थी उसका फ़र्श इस तरह नहीं था, ऊंची कोई नीची जगह थी, ऐसे थी ना, हमवार नहीं थी, हमवार जगह नहीं थी, बराबर नहीं थी, कोई जगह ऊंची कोई नीची। तो हसनैन करीमैन आ रहे हैं, उम्र छोटी है, सही चल नहीं अभी सकते, चलते हैं फिर गिर जाते हैं, चलते हैं फिर गिर जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। निगाह मुस्तफ़ा उठी, हसनैन करीमैन को देखा, आप आ रहे हैं, चलते हैं गिर जाते हैं, चलते हैं गिर जाते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे उतर आए, उतर कर अपने नवासों को उठाया, उठाकर हसन को एक रान पर, हुसैन को एक रान पर बिठाकर फरमाते हैं वालमू अन्नमा अमवालुकुम
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے لوگو جان لو مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھو نا، میں اپنے نواسوں کی ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ مال اور اولاد آزمائش ہوتی ہے، میں نے خطبہ ترک کرنا گوارا کر لیا، لیکن حسنین کریمین کی اس تکلیف کو گوارا نہ کر سکا۔ وہ حسنین کریمین جن کے ساتھ اللہ کے محبوب کو اتنی محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، دوران جماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر چھوٹی ہے، بچپن کا زمانہ ہے، تشریف لے آئے مسجد میں، اور صحابہ کرام میں سے گزرتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بیچ سے گزرتے ہوئے اپنے نانا جان کے کندھے پر پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کیا کیا؟ سجدے کو لمبا کر دیا۔ حسین جب تک اپنی مرضی سے نہیں اترے اس وقت تک پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ میں ہے، یہ کوئی مثبت ثبوت نہیں، ہم وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ یا 73 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ یہ تاریخ والے لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے 72 یا 73 مرتبہ تسبیح پڑھی، تب حسین پشت سے نیچے اترے۔ یہ تو مورخین کی بات ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پشت پر سوار ہوئے، کریم آقا نے سجدے کو لمبا کیا۔ اب میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ نماز خدا کی پڑھ رہے تھے، نماز خدا کی پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر اگر کسی غیر کی وجہ سے نماز میں تاخیر یا کم کر دیا جائے نماز کو، وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے شریعت ہے، ہمیں حکم ہے کہ تم اگر نماز پڑھ رہے ہو، کسی غیر کے کہنے پر یا کسی غیر کی وجہ سے تم نے نماز کو لمبا کر دیا یا نماز کو کم کر دیا، مختصر کر دیا، تو تمہاری وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نماز کے اندر غیر خدا شامل ہو گیا۔ نماز تم خدا کی پڑھ رہے تھے، نماز خدا کی پڑھ رہے تھے، تمہارا تصور خیال غیر کی طرف چلا گیا، تم نے اس غیر کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیا یا لمبا کر دیا، تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن مصطفیٰ کریم، کچھ لوگ تو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمارے کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ محمد کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہماری ہوتی وہی ہے جس میں محمد کا خیال آئے۔ جب تک محمد کا خیال ہمیں نماز میں نہ آئے، ہماری نماز ہوتی ہی نہیں۔ تشہد میں درود پاک پڑھتے ہو نا، تو جس کا نام لے رہے ہو اس کا خیال نہیں آتا، تو اللہ نے نماز کے اندر اپنے محمد کا نام ہی رکھ دیا، اسی لیے کہ جب تک میرے محمد کا انہیں خیال نہیں آئے گا، ان کا تصور میرے محمد کی طرف نہیں جائے گا، اس وقت تک میں ان کی نماز کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے محبوب نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، اپنی زبان سے اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی زبان سے اس وقت تک بولتے نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، اللہ کا حکم نہ آئے، تو عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ جب زبان سے اللہ کے حکم کے بغیر بول نہیں سکتے تو پھر اللہ کی عبادت کے اندر اپنی طرف سے عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ چلا اللہ کا حکم ہوا ہے جب حسین پشت پر بیٹھے ہیں، فوراً اللہ کا حکم ہو گیا کہ محبوب حسین جب تک اپنی مرضی سے نہ اٹھے اس وقت تک تم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ گویا اللہ کے محبوب کی پشت پر حسین کا بیٹھنا یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور حسین کا پشت سے نیچے اترنا یہ بھی اللہ کا حکم، اور پیارے آقا کا سجدے کو لمبا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم سے ہی سجدے کو لمبا کیا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ علماء کرام فرماتی ہیں کہ حسین کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو لمبا کیا، تو حسین نے اس سجدے کا حق جو ادا کیا اسی سجدے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ میدان کربلا کے اندر جو حسین نے سجدہ کیا، آخری سجدہ کیا، لوگوں نے دیکھا حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار نے تو حسین کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کر کے اٹھا لیا تھا، لیکن حسین نے اس سجدے کا حق ادا کرنے کے لیے اس دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ سجدہ جب کیا، سجدہ کرتے ہوئے تو سب نے دیکھا لیکن سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہوتا، محبت وہ ہوتی ہے جو عملی طور پر بھی ہو۔ ہم زبانی صرف دعویٰ کریں کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، لیکن ہم اہل بیت کے کردار کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہماری یہ زبانی دعویٰ محبت ہے، عملی محبت نہیں ہے۔
یہ پھر محبت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔